ابھی یہ جو نئی ایک بات آئی ہے سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب ہم کمیٹیوں سے بھی ریزائن دیں گے اور ہمارے پاس جہاں جہاں پہ جو بھی عہدے ہیں جتنے وہ چلا رہے نے گورنمنٹ دا سارٹ آف انڈائریکٹلی حصہ بڑھے ہوئے نے وہاں سے وہ بیک آؤٹ کر دیں گے، نکل جائیں گے. میرے خیال میں یہ ان کا بڑا غلط فیصلہ ہے جی. اچھا، اگر ان کا اسی فیصلے کو سے آپ موازنہ کریں، ان کا جب صوبائی اسمبلیاں انہوں نے توڑی تھی کے پی کے اور پنجاب، پھر عدم اعتماد کے بعد انہوں نے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا، تو اس کا رزلٹ بھگت رہے ہیں. وہ پولیٹیکل سسٹم سے باہر ہوں گے تو آپ باہر ہی ہوں گے. پھر آپ میرے اس سے خیال میں کوئی پریشر ماؤنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ پریشر ماؤنٹ ہوگا. پریشر رانا صاحب اگر پبلک سڑکوں پہ نکل آتی ہے پھر پریشر ہوتا ہے. مطلب ان چیزوں سے پریشر نہیں ماؤنٹ ان ہوگا. چیزوں سے کوئی پریشر نہیں ہوگا. اوکے، سو یہ ان کے اپنے پولیٹیکل سسٹم کے نقصان میں ہے. یہ چیز سسٹم ضرور کمزور ہوگا، لیکن سسٹم کمزور ہوگا تو اس کا لاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا، صرف حکومت کو نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی ہوگا. ان کی اپنی گراؤنڈ بھی سیاست کرنے کی کمزور ہوگی نا. اگر وہ سیاست کرنا چاہیں گے صوبوں میں بیٹھ کے یا مرکز میں بیٹھ کے، وہ سیاست ہی کر رہے ہیں اس وقت، سیاست وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پھر ان کی سپیس بھی کم ہو جائے گی. تو پولیٹیکل سسٹم کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمان کا ایسا نہیں بننا چاہتے، تو لوگ پھر پارلیمان کو کیا اہمیت دیں گے؟ جب لوگ اہمیت نہیں دیں گے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اہمیت نہیں ملے گی. کیا پی ٹی آئی کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ جناب اگر ہم یہاں سے استعفے دے دیں گے تو پریشر اس طریقے سے ماؤنٹ ہو جائے دیکھیں گا؟ ان کا تو ایک اپنا موقف ہے جو سامنے آیا ہے میڈیا کے اوپر، دیکھا ہے کہ جی ہم سسٹم کو لیجیٹمیسی نہیں دینا چاہتے، ہم سسٹم کو پبلک کو دکھانا چاہتے ہیں سسٹم ہے ہی غلط. تو سسٹم کے تحت آپ نے الیکشن لڑا ہے، آپ کی مرضی کا پہلے ہوتا تھا تو ٹھیک تھا، اب تھوڑا سا مرضی خلاف ہوا ہے. یہ ڈیبیٹ ہے، پوری ڈیبیٹ ہے، اس میں کئی معاملوں میں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، کویسچنیبل ہے، نظام عدل کویسچنیبل ہے، بالکل بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ کام تو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا، کرنا تو سیاستدانوں نہیں ہے، اور پارلیمان ہی اس کے لیے پراپر فورم ہے. آپ کو لوگوں کے ٹیکسوں سے آپ نے ایک نظام بنایا ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، تو پارلیمان اگر اس نہیں کو ہوگا بھی اگر effective. ہم پرانی بات کر لیں، اگر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی، جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ 17 سیٹوں کے ساتھ الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی. تو پھر اس وقت بڑا چینج بھی ہو گیا، کرٹیسزم ہوا ایسی بڑا کہ جناب صرف 17 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس اور جناب اسمبلی میں بیٹھ گئے، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تھنگس لائک دیٹ. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد وہ حکومت میں بھی آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے، کمیٹی بھی نہیں. کمیٹی چیک اینڈ بیلنس ہے، پارلیمانی نظام کی روح کمیٹی سسٹم ہے. اگر آپ کمیٹی سسٹم میں بیٹھ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ آپ کے پاس ہے تو آپ چیک اینڈ بیلنس اوور سائٹ کرنا آپ کا کام ہے. آپ نظام کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں، میڈیا کے اوپر، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے جب لوگ سنتے ہیں. اس ڈیسیژن پہ قائم رہے گی پی ٹی آئی؟ پتہ نہیں یہ ان کا ڈیسیژن کر کون رہا ہے، ان کا یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں نا. ان کے چیئرمین خان صاحب اور بات کرتے ہیں، برسٹر گور اور بات کرتے ہیں، سی ایم اور بات کرتا ہے، علیمہ خان گروپ اور بات کرتا ہے، دوسرے گروپ اور بات کرتے ہیں. 5-6 گروپس ہیں ان کے. اب کیا پتا کہ ان کی کس پولیٹیکل ان کی کمیٹی ہے وہ اور چیز بات کرتی ہے، وہ سامنے جو سوشل میڈیا ان کی ٹیم جو ہے وہ اور بات کرتی ہے. چند صاحب، آپ کی جب پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی تو آپ کی میرے خیال میں ملاقات ہوتی رہتی تھی اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے. کوئی ان کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ جناب جو آپ سے شیئر کی انہوں نے کہ جناب یہ نو کانفیڈنس ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، حکومت جو ہے یہ انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اسمبلیز انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اسمبلیز کے اندر رہنا چاہیے، اور باقی حکومتیں جو ہیں جیسے پنجاب کی ہے، کے پی کے کی حکومتیں ہیں، اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہے جے کے کی حکومت بھی، وہ نہیں توڑنی چاہیے تھی اسمبلیاں نے؟ دیکھیں کوئی بھی سینسیبل بندہ جو ہے نا رانا صاحب، کسی نے بھی ان کے اس فیصلے کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ لوگ کہتے تھے شاید نیا آرمی چیف کا فیصلہ روک جائے. وہ جو چیف بننا چاہتے تھے ان کی آشیرواد حاصل تھی اس سارے سسٹم میں. کن کی؟ مطلب ہے جنرل فیض کی وغیرہ کی، میرے خیال میں. اچھا، یہ میری اسیسمنٹ ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے. تو باقی نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات. جو اسمبلیاں توڑنا، جو پریشر بلڈ اپ کرنا، لانگ مارچ، اس کے بعد پروونشل اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا، تو وہ کس چیز کو روکنا چاہتے تھے؟ عدم اعتماد تو ہو گئی. اب اس کے بعد 2 ہی مین فیصلے تھے. پہلا فیصلہ تھا نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہونا تھا، دوسرا فیصلہ تھا الیکشن کا.
تو اس کا مطلب ہے نیا چیف اپوائنٹ کرنے کو روکنا چاہتے تھے, سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے یا اپنی پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے, وہ نہیں کر سکے وہ. تو وہ میرے خیال میں تو ان کا نقصان ہوا.